اب نیا آرمی چیف آیا ہے، بھائی اس نئے آرمی چیف سے تکلیف تو انڈیا کو ہو رہی ہے، خوشی مذہبی طبقے کو ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ پی ٹی آئی کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو پھر بھی آپ لوگ پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو نہ سمجھیں کہ وہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب وہ مذہبی آدمی ہے، اصولی آدمی ہے، تو پھر یقیناً پی ٹی آئی کے بہت تھوڑے دن ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ آنے والے دنوں میں میں بھی اس صف میں کھڑا ہو جاؤں کہ کھل کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یعنی کہ تنقید کروں، اس لیے نہیں کہ پی ٹی آئی ٹھیک کہتی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اس فتنے کو کیوں چھوڑ دیا ہے، اس سانپ کا سر کیوں نہیں کچلتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے جو نئے آرمی چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر صاحب، اس کا تو تقریباً سب پاکستانی کو معلوم پڑ گیا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تاریخ میں تو جو بھی نئے آرمی چیف آتے ہیں شروع میں ان کی بہت زیادہ تعریفیں ہوتی ہیں، بعد میں ان کے اوپر اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، ان کو متنازع سیاسی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس سید عاصم منیر صاحب ہے، اس کے بارے میں ایک اور چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کی تعریف کے لیے، کہ یہ ایک مذہبی انسان ہے، مذہب سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کی دو دلیلیں ثابت ہیں، کہ یعنی کہ میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اس کا حافظ قرآن ہونا اور سید ہونا ثابت نہیں کرتا ہے کہ وہ مذہبی ہے یا نہیں ہے، لیکن جب مذہبی طبقے نے خوشی کا اظہار کیا، اس کی تعریفیں کی ہیں کہ شکر ہے کہ پاکستان میں ایک مذہبی ذہن رکھنے والا سپہ سالار آیا ہے۔ ایک تو یہ دلیل ہے، اور دوسری دلیل ہے کہ انڈیا کا جو میڈیا چینل ہے، اس انڈیا کے میڈیا چینل نے بھی حافظ سعد رضوی صاحب اور سید منیر صاحب جو ہے نا عاصم منیر صاحب، اس کو ملا کے آپ نے آرمی چیف کو ملا کے ان کا ایک ہی ایجنڈا بتانے کی کوشش کیا ہے کہ یہ لوگ آیا ہے، ان کی ایک پری پلان طریقے سے آیا ہے، یہ ایک لانگ ٹائم حکومت کریں گے اور عمران خان اور نواز شریف کو سائیڈ میں کر دیں گے۔ اب جب بات ہے انڈیا کی پریشانی کی، وہ تو ہم کو سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ دشمن ہے۔ اگر دشمن ہمارے آرمی چیف سے خوف زدہ ہے تو پھر ہم کو تو خوشی منانی چاہیے، اور پاکستان میں ایک طبقہ سپیشلی اس آرمی چیف کی تعریف کر رہا ہے، خصوصی طور پر اس کی تعریف کر رہا ہے، تو پھر بھی ہم کو اس طبقے کے اوپر بھی فخر محسوس کرنا چاہیے کہ یار وہ اس آرمی چیف کو کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں جس سے ہمارا دشمن خوف زدہ ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے کہ وہ اس آرمی چیف کے خلاف بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، جو آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ وہ بھی جنرل باجوہ کی طرح انہوں نے پہلے دن، آج ہی میرا خیال ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب نے چارج سنبھالنا ہے، اور اس کے خلاف کل سے پلان تیار ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر بھی تابڑ توڑ حملے کرنے ہیں۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے ویڈیوز رکھوں گا، بلکہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، وفات چودھری نے جو عاظم سواتی کی گرفتاری ہوئی ہے اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، عاظم سواتی کی گرفتاری جو ہوئی ہے اس کے اوپر جو کیس ہو رہا ہے اس کے متعلق ہم احتجاج کریں گے۔ ایک تو یہ بات واضح کنفرم ہے کہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو عاظم سواتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کا ارشد شریف سے تعلق ہے، یہ ان لوگوں کو بنیاد بنا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب عاظم سواتی کھل کے کہتا ہے کہ بھئی میرے خلاف باجوہ نے یعنی اسٹیبلشمنٹ میں سب کچھ نے یہ میرے خلاف یہ کیس کر رہے ہیں، تو باجوہ تو اب چلا گیا ہے، باجوہ تو اب نہیں ہے نا، اب تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، تو اب وہ کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، کس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اچھی طرح ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پہلے دن سے میں نے کہا تھا، جب سے رجیم چینج ہوا تھا تو میں کہا تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے، اور جب یہ باجوہ کو کھل کے انہوں نے باجوہ کی مخالفت کی ہے تو سعد رضوی صاحب نے بھی باجوہ کی مخالفت کی ہے، سعد رضوی صاحب نے بھی کئی جگہ میں باجوہ کی مخالفت کی ہے۔ تو جب ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہتے تھے کہ یار آپ لوگ بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہو، آپ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہو، پاکستانی فوج کو بدنام کرنا چاہتے ہو، تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے، دو ہی جواب دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے تو کہتے تھے کہ یار یہ تحریک لبیک والے بھی کرتے ہیں باجوہ کے اوپر، جب وہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہم تو باجوہ کے خلاف ہیں، پاکستان آرمی تو ہماری آرمی ہے ماشاءاللہ، اس کے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ حالانکہ جتنی بھی احتجاج ہوئے، جو عمران خان کو گولی لگی اس ٹائم ان لوگوں نے آرمی چیف، کتنے جو آرمی کے افیسر تھے ان کے گھروں میں جا کے ان لوگوں نے احتجاج کیا، توڑ پھوڑ کی، ان کی گاڑیوں کے اوپر چڑھ گئے۔ تو اگر آپ کو باجوہ سے اعتراض ہے تو پھر ان افیسر کے گھر میں جا کے ان کو گالی نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں تک بات سعد رضوی صاحب کی ہے تو سعد رضوی صاحب نے تو جو باجوہ کی مخالفت کیا ہے وہ کھل کے کیا ہے، ملک کے لیے کیا ہے، اسلام کے لیے کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، تحریک لبیک سمجھتی ہے کہ چاہے وہ آسیہ ملونہ کا مسئلہ ہو،
چاہے وہ فرانسیسی سفیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، اس میں آرمی نے اپنا کردار ادا نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے اس عمران خان کا ساتھ دیا ہے۔ اس وجہ سے وہ آرمی جنرل باجوہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن عمران خان، پی ٹی آئی والے باجوہ کو کیوں برا کہتے تھے؟ کیونکہ پی ٹی آئی والوں کو اس ٹائم تو شرم بھی نہیں آئی اور غیرت بھی نہیں آئی کہ جب وہ نواز شریف کو باہر بھیج رہا تھا باجوہ، ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، باجوہ بہت اچھا تھا۔ جس ٹائم آسیہ ملونہ کو رہا کیا جا رہا تھا، اتنا بڑا فیصلہ کیا جا رہا تھا، اس ٹائم بھی باجوہ ان کے ساتھ کھڑا تھا، اس ٹائم بھی باجوہ بہت اچھا تھے۔ جب فرانسیسی سفیر کا مسئلہ تھا، اس ٹائم باجوہ نے ان کو فل سپورٹ کیا، اس ٹائم بھی باجوہ اچھا تھا۔ جہاں کشمیر کا سودا ہو رہا تھا، اس ٹائم بھی باجوہ بہت اچھا تھا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ جب انڈین پیلٹ کو چھوڑا جا رہا تھا، اس ٹائم بھی باجوہ بہت اچھا تھا۔ باجوہ برا کب ہوا؟ باجوہ برا تب ہوا کہ جب عمران خان کی کرسی چھینی گئی۔ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی، کرسی چھینی گئی تو ان لوگوں نے کہا ہے نہیں جی، پاکستان کی آرمی تو غدار ہے، پاکستان کے جتنے بھی جرنیل ہیں وہ تو غدار ہیں، ہم تو قوم کو آزاد کرانا چاہتے ہیں اس سے، اور قومی یوتھ ان کے پیچھے لگ گئی۔ اب ناظرین، جو پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، اعظم سواتی کو بنیاد بنا کر، ارشد شریف کو بنیاد بنا کر، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی سوشل میڈیا ٹیم ہے، پی ٹی آئی کی جتنی بھی ایکٹیو کارکن ہے، اگر خدا نہ خواستہ عمران خان مر جائے تو اس کا بھی ان کو اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنا ارشد شریف کا ہو رہا ہے۔ حالانکہ اسی ارشد شریف نے چند مہینے پہلے جو عمران خان کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹک رہی تھی، بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کرنے کا جو الزام ہے عمران خان کے اوپر، بیرونی فنڈنگ کا جو الزام ہے عمران خان کے اوپر، اس کی انکشاف تو اسے ارشد شریف نے کیا ہے۔ لیکن ارشد شریف کا ان کو درد کیوں ہے؟ کیونکہ ڈائریکٹ الزام لگاتے ہیں یہ آرمی کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، آئی ایس آئی کے اوپر، کہ ان لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کیا۔ بیرونی ایجنڈا ثابت کرتے ہیں، بیرونی میڈیا کو بتاتے ہیں کہ یار دیکھو پاکستان کی جو آرمی ہے وہ تو صحافیوں کو بھی مار دیتی ہے۔ اب اعظم سواتی سینیٹر ہے، یہ اعظم سواتی ان کا کب سے بہنوئی بن گیا پی ٹی آئی والوں کا؟ کیا ایک پارٹی کا ہونا اس لیے عمران خان کے لیے تو مشہور ہے، وہ یوز اینڈ تھرو ہے، وہ تو اہمیت بھی کسی کو نہیں دیتا ہے، وہ تو بڑے بڑے اس کے قریبی آدمی چلے جاتے ہیں، وہ پرواہ بھی نہیں کرتا ہے۔ لیکن اعظم سواتی ارشد شریف، اعظم سواتی یہی لگا ہوا ہے۔ لیکن اب اعظم سواتی پھر گرفتار ہو گیا، پھر ان لوگوں نے اب احتجاج کر کس کے رہے ہیں کہ بھائی الزام آپ آرمی کے اوپر لگا رہے ہیں، نام لے کے اسٹیبلشمنٹ کا کہہ رہے ہیں، جرنیلوں کے نام لے کے ان کو گالی نکال رہے ہیں۔ جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر آپ احتجاج کرتے ہیں، تو احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ آرمی کے خلاف کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں نا۔ اور اس ٹائم وہ کون ہے؟ عاصم منیر صاحب ہے۔ تو آپ اس کو موقع کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اعظم سواتی کے اوپر غلط کیس ہو رہے ہیں، جھوٹے کیس ہو رہے ہیں، تو بھائی وہ چھوٹ جائے گا، عدالت میں جائے گا، چھوٹ جائے گا۔ اگر سچے ہیں تو پھر آپ عاصم منیر کو بھی متنازع بنانا چاہتے ہیں، اس کو بھی گالی نکالنا چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی طرف سے، پی ٹی آئی ورکر کی طرف سے جو پاکستان آرمی کے پچھلے 5-7 مہینوں میں جو گالی نکالی گئی۔ تو ناظرین، میں تقریباً کئی ویڈیو میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا آرمی ہے یا جیسے کہ باجوہ کو لے لو، ان میں 1000 غلطیاں ہوں گی، ان کی کئی کوتاہیاں ہوں گی، لیکن ان کی جو غلطیاں ہیں ان غلطی کے حد تک ان کے خلاف جانا چاہیے۔ آپ وہ حد کراس نہ کریں کہ آپ بیرونی جو دشمن ہیں ان کی صف میں جا کے کھڑے ہو جائیں۔ تحفظات و تحریک لبیک کو بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے تحفظات تحریک لبیک کو ہیں اور جتنی پاور اور اس کے پاس یعنی کہ جو کارکن ہیں وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی آسیہ ملونہ میں فوج نے پورا کردار ادا کیا، عمران خان کا ساتھ دیا۔ میں بھی عمران خان والا ڈائلاگ بول دیتا ہوں کہ اگر کوئی کہتے کہ اس میں آرمی کا کردار نہیں تھا تو لیکن اس کو معلوم تو تھا نا، اس نے روکا کیوں نہیں؟ لیکن ان لوگوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے وہ ایک حد تک جا کے آرمی کے خلاف ان لوگوں نے احتجاج کیا، عوام کو بتایا کہ یار جہاں جہاں ان باجوہ کی غلطی تھی، نواز شریف کے ٹائم غلطی تھی، کشمیر کے سودے کے ٹائم غلطی تھی، عوام کو آگاہ کرنا ہی کافی ہوتا ہے پاکستانی اداروں کے خلاف۔ لیکن ان لوگوں نے تو بس یہ تو بستر بوری گول کر کے روڈوں پہ آ گئے ہیں، اور یقین کر اتنا آرمی کے اب نیا آرمی چیف آیا ہے، بھائی اس نئے آرمی چیف سے تکلیف تو انڈیا کو ہو رہی ہے، خوشی مذہبی طبقے کو ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ پی ٹی آئی کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو پھر بھی آپ لوگ پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو نہ سمجھیں کہ وہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اور جو بھی کیس ہوتے ہیں، جو بھی عمران خان کے اوپر کیس ہوتے ہیں، یہ بیان دے دیتے ہیں کہ بھئی ہم عالمی فورم پہ آواز اٹھائیں گے۔ چاہے وہ عمران خان کے اوپر یعنی کہ دہشت گردی کا پرچہ ہوتا ہے تو اقوام متحدہ نوٹس لے لیتا ہے، جب اس کی توہین مذہب ہوتی ہے تو اقوام متحدہ کو لیٹر لکھ دیے جاتے ہیں۔
اب عازم سواتیہ ہے تو اس نے بھی کہا ہے کہ اس کے جو کیس ہیں وہ بھی ہم عالمی فورم پہ اٹھائیں گے. بھائی کیوں پاکستان میں رہ رہے ہو؟ آپ کو لوگوں کو پاکستانی عدالتوں کے اوپر یقین نہیں ہے، پاکستانی اداروں کے اوپر یقین نہیں ہے، کسی چیز کے اوپر یقین نہیں ہے. لیکن یہ ایک بات کنفرم ہے، یہ اچھی بات ہے جو عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ میں اسمبلیوں سے باہر آ رہا ہوں. کیوں؟ کہ اس گندے نظام میں ہم رہنا نہیں چاہتے، اس کرپٹ حکومت، اس امپورٹڈ حکومت کا ہم حصہ نہیں بن سکتے. تو یہ دیکھ کے مجھے اچھا لگا کہ اللہ نہ کرے کل عمران خان مر جاتا ہے یا عمران خان نااہل ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی والوں نے تو کہا ہے کہ بھئی عمران خان کے علاوہ پاکستان میں کوئی آدمی ٹھیک نہیں ہے، سب چور، ڈاکو، فسادی، شرکی ہے. اور عمران خان اگر مر جاتا ہے تو پھر یہ پی ٹی آئی والے بیچارے کہاں جائیں گے؟ انہوں نے تو اسی ملک میں رہنا ہے، اور اس ملک میں سب لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں، غدار ہیں، تو وہ کہاں جائیں گے؟ یہ مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اسمبلیوں سے تو جو باہر آ رہے ہیں کہ بھئی کرپٹ نظام کا ہم حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن وہ اس ملک میں کہاں جائیں گے؟ برکم ناظرین، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں حالات مزید خراب ہوئیں گے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ آنے والے دنوں میں 5-6-7 مہینے میں بھی اس صف میں کھڑا ہو جاؤں کہ کھل کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یعنی کہ تنقید کروں. اس لیے نہیں کہ پی ٹی آئی ٹھیک کہتی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اس فتنے کو کیوں چھوڑ دیا ہے، اس سانپ کا سر کیوں نہیں کچلتے جو مسلسل پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے ساتھ ایک نرم رویہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ لیکن اگر حقیقی معنوں میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب وہ مذہبی آدمی ہیں، اصولی آدمی ہیں، تو پھر یقیناً پی ٹی آئی کے بہت تھوڑے دن ہیں، اس کا نام و نشان مٹنے والا ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.